الرحیم ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق۔ ماتن نے فرمایا والعلم بها متحقق، تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعلم بها اے بالحقائق، یعنی ہا کا جو مرجع ہے وہ حقائق ہے۔ العلم بها یعنی العلم بالحقائق، العلم بالحقائق، بات واضح ہے، ضمیر مؤنث کی ہے تو ما قبل میں جو کہا حقائق الاشیاء ثابتۃ، تو اب ہا کا مرجع جو ہے آپ اشیاء بنائیں تو جب بھی بن سکتا ہے۔ العلم بہا یعنی العلم بالاشیاء ثابتۃ، تو حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء تھی، میں پہلے آپ کو بتا چکا، ٹھیک ہے؟ تو اب العلم بہا العلم بالاشیاء تو یہ بھی صحیح ہے، اور العلم بحقائق الاشیاء یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ حقائق الاشیاء اور اشیاء دونوں سے مراد ایک ہی چیز تھی، خود اشیاء مراد تھی۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ یہ اگر سائلنٹ ہوتا ہو تو کر دو، ہو گئے جی؟ ہاں، تو العلم بہا میں ہا کا مرجع کیا ہو گیا؟ حقائق الاشیاء۔ بات آ گئی ذہن میں؟ یعنی معنی کریں، یعنی حقائق کا۔ اب ذہن میں رکھیں کہ العلم پر جو الف لام ہے یہ برائے استغراق ہے، ہر قسم کا علم، حقائق کا ہر قسم کا علم، کیا؟ حقائق کا ہر قسم کا علم۔ تو علم کی تو دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم تصوری اور ایک علم تصدیقی۔ تو حقائق کا ہر قسم کا علم یعنی حقائق کا تصور بھی حاصل ہے اور تصدیق بھی حاصل ہے، حقائق کا تصور بھی ممکن ہے اور ان کی تصدیق بھی ممکن ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو اب یہ من بیانیہ ہے، یہ علم کے افراد کا بیان ہے۔ من تصوراتها، کیا؟ ان حقائق کا تصور بھی متحقق ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ لیکن ذہن میں رکھیں، رہی بات تصدیق کی، تو تصدیق کا تعلق تو شے واحد سے نہیں ہوتا نا، تصدیق کا تعلق تو مفرد سے نہیں ہوتا۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ تصدیق کا تعلق تو نسبت سے ہوتا ہے، اس لیے اس نے کہا وَالتصدیق بہا و باحوال۔ بہا کا مطلب بثبوتہا ہے، ان کی حقیقت نہیں ہے، یعنی حالت افراد میں نہیں ہے۔ التصدیق بثبوت حقائق الاشیاء، التصدیق بثبوت حقائق الاشیاء، التصدیق باحوال حقائق الاشیاء۔ بات ہے ذہن میں؟ تو ذہن میں رکھیں، تو علم سے مراد ہے ہر علم، چاہے وہ علم تصوری ہو یا علم تصدیقی ہو۔ اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے من تصوراتہا و تصدیق بہا و باحوالہا یہ وضاحت کی ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ العلم بہا میں ہا کا مرجع ہو گیا حقائق، العلم پر علم ہو گیا برائے استغراق، تو مراد تصور بھی ہے تصدیق بھی ہے۔ اتنی بات ہے ہی ذہن میں؟ تو اب تصدیق کے نیچے آپ دیکھیں انہوں نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، التصدیق بہا و باحوالہا، کیا؟ توجہ ہے؟ تو یہ تصدیق بہا و باحوالہا، بہا کا مطلب بثبوتہا ہو گیا نا، کیونکہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تصدیق کا جو تعلق ہے وہ مفرد سے نہیں ہوتا، تصدیق کا تعلق نسبت سے ہوتا ہے، شے واحد سے نہیں ہوتا۔ امور متعددہ جن کے بیچ نسبت تامہ خبریہ پائی جائے تو اس نسبت تامہ خبریہ سے تصدیق کا تعلق ہوتا ہے۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اب تصدیق کا تعلق ہوگا کس سے؟ ثبوت حقائق اشیاء سے، یوں کہا جائے گا حقائق الاشیاء موجودۃ، الاشیاء حادثۃ۔ سمجھے بات کو؟ یا الاشیاء شے ہونا موجود نہ کریں بلکہ آپ شے ہونا ممکن کہیں، الممکنات حادثۃ یوں کہیں۔ تو اب کیا ہو گیا؟ یہ ان کے احوال کا علم ہے۔ کیا علم ہے؟ ان کے احوال کی تصدیق ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اصل بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ من تصوراتہا، بھائی علم سے مراد علم تصوری ہے، وہ تصدیق بہا علم سے مراد علم تصدیقی بھی ہے،
بات تو پوری ہو گئی نا. یہ بے احوالہا کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اصل اشارہ تو یہ کرنا تھا کہ العلم پر الف لام ہے برائے استغراق. العلم پر الف لام کون سا ہے؟ برائے استغراق. تو الف لام ہے برائے استغراق، تو اب اس میں علم کا جو فرد تصور وہ بھی آ گیا، علم کا جو فرد تصدیق وہ بھی آ گیا. تو یہ من تصوراتہا و تصدیق بہا، یہ کہنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا ہے یہ بے احوالہا یہ لانے کی کیا ضرورت تھی، یہ لانے کی کیا غرض ہے. سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ سوال ہے تو اس کا جواب سمجھے. یہاں پر بے احوالہا، بہا اور بے احوالہا یہ دونوں لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا. اصل چیز یہ ہے، ذہن میں رکھیں، یہاں پر حقائق اشیاء کا علم ہمیں حاصل ہے وغیرہ وغیرہ، ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو گفتگو کر رہے ہیں توحید و صفات کے بارے میں، ایسا نہیں ہے؟ ہماری گفتگو شان عالم کے بارے میں ہے، ہماری گفتگو عقائد کے بارے میں ہے. جب ہماری گفتگو عقائد و نظریات متعلقہ کس سے، جو توحید و صفات سے متعلقہ عقائد ہیں، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب ہماری بات ان کے بارے میں ہے تو یہ حقائق اشیاء ثابت ہیں، ثابت نہیں ہے، ہمیں ان سے کیا لینا دینا. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ امور ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم مصنوعات کے وجود سے ثانے کے وجود پر استدلال کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مصنوعات کے وجود سے ثانے کے وجود پر استدلال کرتے ہیں. جب مصنوعات کے وجود سے ثانے کے وجود پر استدلال کرتے ہیں تو اصل مقصد یہ حقائق الاشیاء کے بارے میں گفتگو کرنے سے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو حقائق الاشیاء کی جو تصدیق ہے، خود حقائق اشیاء کی تصدیق سے بھی شان عالم کے وجود پہ استدلال ہوتا ہے، یوں ہی ان کے احوال سے بھی استدلال ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ ان کی خود ان کے ثبوت، اپنا ثبوت حقائق الاشیاء ثابتۃن، اس سے بھی استدلال ہوگا شان عالم کے وجود پر. سمجھے؟ اور جو نفس ثبوت کو چھوڑ کے دیگر جو احوال ہیں ان سے بھی استدلال ہوگا شان عالم کے وجود پر. بات ہے ذہن میں؟ اس نقطہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تصدیق بہا و بے احوالہا، یہ بے احوال کا جو کلمہ ہے اس لیے لے کر آئے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ خلاصے گفتگو پھر سمجھے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعلم بہا، تو شارح نے پہلے تو ہا ضمیر کا مرجع بتایا کہ ہا ضمیر کا مرجع ہے الحقائق. ما قبل میں جو گفتگو ہے وہ ہے حقائق الاشیاء ثابتۃن. حقائق الاشیاء ثابتۃن، ظاہر سی بات ہے بہا میں ہا کا مرجع ثابتۃن تو نہیں بن سکتا. سمجھے بات کو؟ ہا کا مرجع ثابتۃن تو نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یا حقائق بنے گا یا اشیاء بنے گا. شارح نے کہا ہا کا مرجع حقائق ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں ہا کا مرجع اشیاء بھی بن سکتا ہے، معنی ایک ہی رہیں گے، کیونکہ اشیاء اور حقائق الاشیاء، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہیں. ٹھیک ہے؟ حقائق الاشیاء سے مراد خود اشیاء ہیں. الاشیاء اعینھا، الاشیاء انفسھا، خود اشیاء مراد ہے، کوئی اور تیسری چیز مراد نہیں ہے. تو لہٰذا ہا کا مرجع اشیاء بنائیں یا ہا کا مرجع حقائق بنائیں، آپ دونوں بنا سکتے ہیں. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہا کا مرجع حقائق کو بنایا ہے. اشیاء بن سکتا ہے، حقائق کو بنایا ہے. کیوں حقائق کو بنایا ہے؟ اس لیے کہ عمومی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، مرکب اضافی ہو تو ضمائر کا مرجع کیا ہے؟ وہ مضاف بنتا ہے. بس یہ وجہ ہے. سمجھے بات کو؟ مرکب اضافی ہو تو عمومی طور پر ضمائر کا مرجع مضاف بنتا ہے، اس لیے انہوں نے ضمیر کا مرجع مضاف بنایا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضمیر کا مرجع مضاف بنانے میں اسی بات کی طرف اشارہ ہو کہ مضاف الیہ بنائیں جب بھی معنی وہی بنتے ہیں. تو پھر آپ عمومی جو اسلوب گفتگو ہے آپ اس سے کیوں ہٹتے ہیں؟ آپ عمومی اسلوب گفتگو سے تو جب ہٹیں جب کسی نقطہ کی طرف اشارہ مقصود ہو. جب نقطہ کوئی نہیں ہے، حقائق الاشیاء بھی اشیاء ہیں، اشیاء بھی اشیاء ہیں، تو عمومی جو طرز گفتگو ہے اس سے عدول کی کوئی وجہ نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو ہا کا مرجع ہو گیا حقائق. اس کے بعد ہے العلم پر جو الف لام ہے یہ برائے استغراق، یعنی جو اشیاء کے حقائق کا علم ہے، ہر علم حاصل ہے.
حقائق کے اشیاء کا ہر علم حاصل ہے. توجہ ہے. تو علم کی دو ہی تو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تو تصوری بھی حاصل ہے، تصدیقی بھی حاصل ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے من بیانیہ لے کر آئے ہیں، من تصورات یا و تصدیق بہا. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب پھر جو تصدیق ہے اس کا تعلق شے واحد سے نہیں ہوتا، شے مفرد سے نہیں ہوتا، بلکہ کیا ایک نسبت سے ہوتا ہے جو بین الامور المتعددہ پائی جاتی ہے. تو اب تصدیق کا تعلق چونکہ اس سے ہوتا ہے، اس لیے کیا ہے انہوں نے کہا تصدیق بہا. اب مراد بے ثبوتہا، بے انفس الحقائق نہیں، بے ذوات الحقائق نہیں. وہی سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. اور ان سے متعلق، ان کے ثبوت سے متعلق اور ان کے احوال سے متعلق. بات آئی ذہن میں؟ پھر ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی وہ تصدیق بہا سے بات مکمل ہو گئی ہے، بے احوال یا کہنے کی کیا حاجت تھی؟ اصل دیکھو نا، بات یہ ہے کہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، مصنف کی کلام کی وضاحت چل رہی ہے. مصنف کی کلام میں من تصورات یا و تصدیق بہا کافی تھا. ٹھیک ہے، من تصورات یا و تصدیق بہا یہ کافی تھا. و بے احوالہا اس کی تو کوئی حاجت ہی نہیں تھی. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض تو اس کے جواب میں میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں ہمیں حقائق الاشیاء سے لینا دینا ہی نہیں تھا کبھی بھی، وہ ہوں یا نہ ہوں. کسی اور فن میں ہو تو اپنی جگہ پر بات ہو رہی علم توحید و صفات میں. گفتگو ہم نے کرنی ہے شان عالم کے بارے میں. یہاں پر ٹیبل کو لے کر بیٹھ گئے، مائک کو لے کر بیٹھ گئے، کیمرے کو لے کر بیٹھ گئے، کتاب کو لے کر بیٹھ کے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے گفتگو جب توحید و صفات کے بارے میں کرنی ہے تو پھر حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بہا متحقق، یہ جملے لانے کی حاجت ہی نہیں تھی. یہ گفتگو ہم اس لیے لے کر آئے ہیں کہ مصنوعات کے وجود سے ثانی کے وجود پر استدلال کرنا ہے. مصنوعات کے وجود سے ثانی عالم کے وجود پہ گفتگو کرنی ہے ہم نے. بات سمجھے؟ تو جب مصنوعات کے وجود سے ثانی عالم کے وجود پہ استدلال کرنا ہے تو مصنوعات کے اپنے ثبوت، حقائق الاشیاء کے اپنے ثبوت سے بھی استدلال ہو سکتا ہے اور حقائق الاشیاء کے احوال سے بھی استدلال ہو سکتا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شارح علیہ رحمہ و تصدیق بہا و بے احوالہا دونوں لے کر آئے ہیں. بے خود ثبوت حقائق اشیاء سے بھی ثانی عالم کے وجود پر استدلال ہوگا اور اشیاء کے حقائق کے احوال سے بھی ثانی عالم کے وجود پر استدلال ہوگا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انہوں نے بے احوالہا کہا. میری بات آپ کے ذہن میں آئی؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ غور کریے گا، یہ بات تو سمجھ گئے نا. بعض لوگوں نے کہا کہ العلم بہا برائے استغراق ہے، لیکن استغراق نوعی کے لیے ہے، استغراق کے افراد کے لیے نہیں ہے. قاری صاحب توجہ آئے نا؟ سمجھ اچھی تھی؟ ٹھیک ہے، آنی چاہیے، توجہ رکھیں. تو العلم بہا الف لام برائے استغراق ہے، لیکن استغراق کے نوعی کے لیے ہے، استغراق کے افراد کے لیے نہیں. بعض حضرات نے کہا توجہ ہے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی استغراق کے نوعی اس لیے کہ اب مطلب کیا ہوگا کہ ان حقائق الاشیاء کا تصور اور تصدیق اس کی نوع حاصل ہے، ہر فرد حاصل نہیں ہے. انواع حاصل ہے، ہر فرد حاصل نہیں ہے. تو استغراق کے افراد کے لیے نہ ہوا، استغراق کے نوعی کے لیے ہوا. بات آئی ذہن میں؟ کیوں بھائی آپ استغراق کے افراد کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں بات یہ کہ ہر اشیاء کی ہر حقیقت، حقائق الاشیاء بے تمامہا، ہر فرد ان کا، ہر فرد تھوڑا ہی حاصل ہے. ہر فرد تو حاصل نہیں ہے نا، ان کا تصور بھی حاصل نہیں ہے اور ان کے ثبوت کی تصدیق بھی حاصل نہیں ہے، ان کے احوال کی تصدیق بھی حاصل نہیں ہے. ہر فرد سے متعلق نہیں حاصل، البتہ انواع کی بات کی جا سکتی ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھے؟ تو جنہوں نے کہا کہ العلم پر الف لام استغراق کے لیے ہے لیکن استغراق کے نوعی کے لیے ہے، استغراق کے افراد کے لیے نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہر شے کا، حقائق الاشیاء میں سے ہر فرد کا علم حاصل نہیں ہے، ہر فرد کا تصور حاصل نہیں ہے اور ہر فرد کی تصدیق، اس کے ثبوت کی تصدیق حاصل نہیں ہے. ان کے تمام تر احوال ہر فرد کی جو ہے ہمیں تصدیق حاصل نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ برائے استغراق کے نوع نہیں، برائے استغراق کے افراد نہیں، استغراق کے نوعی کے لیے. نہیں سمجھو؟ یہ بعض حضرات نے یوں کہا ہے،
لیکن آپ سمجھیں کہ اس تکلف میں پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ الف لام داخل ہے العلم پر، الف لام داخل ہے العلم پر، تو علم کا ہر فرد، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہر حقیقت کا علم، یہ حقائق پر تھوڑی داخل ہے الف لام، اور ہر حقیقت کی ہر حالت کی تصدیق، تو الف لام حقائق یا ان کے احوال پر تھوڑی داخل ہے. یہ الف لام داخل ہے العلم پر، علم کا ہر فرد حاصل ہے، تو اس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی دشواری نہیں ہے. علم کا ہر فرد کیا ہے؟ دو ہی فرد ہیں، ایک تصور اور دوسرا تصدیق، بات ختم ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ تو اس لیے اس کو استغراق کے نوعی بنا کر ان تکلفات میں پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر الف لام برائے استغراق کے افراد ہو تو مطلب یہ ہوگا علم کا ہر فرد حاصل ہے. حقائق الاشیاء سے متعلق علم کا ہر فرد حاصل ہے، اور علم کے دو ہی فرد ہیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق. گو وہ انواع بھی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، سمجھے بات کو؟ وہ انواع بھی ہیں، لیکن علم کو دیکھ کر علم کے سامنے ان کو لایا جائے تو اس کے افراد بھی یہی دو بنتے ہیں، ایک تصور اور ایک تصدیق ہے. بات سمجھے نہیں؟ لہٰذا علم سے مراد علم پر جو الف لام ہے استغراق کے نوعی بنا کر تکلف میں پڑھنے کی حاجت نہیں، استغراق کے افراد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور علم ان کا حقائق کا، اب یہ من بیانیہ، ان کے تصورات سے اور ان کی تصدیق اور ان حقائق الاشیاء کے احوال کی تصدیق متحقق ہے، یعنی ان کا علم متحقق ہے. جی. وقيل المراد العلم بثبوتها للمنقطع بأنه لا علم بجميع حقائقه، والجواب أن المراد الجنس ردا على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها. توجہ ہے آپ کی؟ بعض حضرات نے کہا کہ العلم بہا میں ہا کا مرجع حقائق نہیں ہے، بلکہ ہا کا مرجع ثابتتن کے ضمن میں مذکور جو ثبوت ہے وہ ہے. العلم بہا میں ہا کا مرجع حقائق نہیں ہے، بلکہ ثابتتن کے ضمن میں جو ثبوت ہے وہ ہا کا مرجع ہے. العلم بہا یعنی العلم بثبوتہا متحقق، العلم بثبوتہا متحقق. انہوں نے کہا یہ معنی ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ان پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ثبوت تو مذکر ہے، پھر یہ بہا ضمیر مؤنث کیوں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا وہ جواب بھی دے سکتے ہیں. اصل میں جو مصدر ہے وہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے، لا یذکر ولا یؤنث. ٹھیک ہے؟ تو اس تعویل اس لحاظ سے اس کی طرف ضمیر مؤنث لوٹا دی گئی. وہ اس میں تکلف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی طرف ضمیر مؤنث لوٹا دی گئی. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو یہ انہوں نے اس کا جواب دے دیا. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ اب العلم پر الف لام استغراقی نہیں ہوگا. علم کا ہر فرد جو تصور ہوتا ہے وہ نفس شے کا ہوتا ہے، ثبوت کا نہیں ہوتا. یا ثبوت کا ہوتا ہے؟ بولے. تصور تو نفس شے کا ہوتا ہے نا، جو اس کے ثبوت کا تو نہیں ہوتا. ثبوت سے متعلق جو ہوتی ہے وہ تصدیق ہوتی ہے. اب العلم سے مراد کیا ہو جائے گا؟ تصدیق ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. شارح نے کہا تھا ہا کا مرجع حقائق الاشیاء. بعض حضرات نے کہا نہیں، حقائق الاشیاء نہیں، بلکہ ثابتتن کے ضمن میں جو ثبوت ہے ہا کا مرجع وہ ثبوت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب العلم بہا متحقق، العلم بثبوت حقائق الاشیاء متحقق، یہ معنی بنے گا. توجہ ہے؟ ان پر آپ سوال کر سکتے ایسا انہوں نے کیوں کہا، اس کی وجہ آگے آتی ہے. ان پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی العلم بہا سے مراد العلم بثبوتہا ہے، تو ثبوت تو مذکر ہے، تو پھر ضمیر مؤنث کیوں لوٹ رہی ہے؟ تو اس کا وہ جواب دیں گے بھئی جو مصدر ہے وہ چونکہ مذکر مؤنث نہیں ہوتا،
اس لحاظ سے ضمیر مذکر کی طرف کی لوٹائیں یا مؤنث کی طرف لوٹائیں وہ لوٹ سکتی ہے، تو اس لحاظ سے ضمیر مؤنث کی ہم نے اس کی طرف لوٹا دی ہے، اس قسم کی وہ تعویل کر سکتے ہیں۔ بات ہے ہی ذہن میں، لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، العلم بثبوتها جب کہیں گے تو اب العلم پر جو الف لام ہے یہ برائے استغراق آپ نہیں بنا سکتے، برائے استغراق بنائیں گے تو اب یہ علم تصوری جو ہے وہ تو ثبوت سے متعلق نہیں ہوتا، وہ تو نفس شے سے متعلق ہوتا ہے، سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا اب کہ الف لام برائے استغراق نہیں بنے گا، الف لام العلم سے مراد علم تصدیقی ہوگا، بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں، کہا گیا ہے کہ مراد علم مراد ان حقائق کے ثبوت کا علم ہے، توجہ ہے، یہ بعض حضرات نے کہا، تو انہوں نے یہ تعویل کیوں کی؟ لیکن بہت تو ہے نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ضمیر کا مرجع بنا رہے ہیں ثبوت، وہ مذکور ہی نہیں ہے، آپ کو تعویل کرنا پڑ رہی ہے کہ ضمناً مذکور ہے، جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ کو تعویل کرنا پڑ رہی ہے کہ ثابتۃ کے ضمن میں ہے، تعویل تو کرنا پڑ رہی ہے نا، گو تعویل قریب ہے، اس میں بودھ نہیں ہے، لیکن پھر اس پر اعتراض ہے کہ بھئی وہ مذکر ہے ضمیر مؤنث کی، تو اب آپ کو تعویل بعید کرنا پڑ رہی ہے، بات سمجھے نہیں؟ تو اس قسم کے تکلفات میں آپ کیوں پڑھتے ہیں جب سیدھا ضمیر کا مرجع حقائق الاشیاء بن سکتا ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہوا ان پر، تو اس کا انہوں نے جواب دیا حقائق الاشیاء میں اضافت ہے برائے استغراق، حقائق الاشیاء میں اضافت ہے برائے استغراق، تو اب معنی کیا بنیں گے؟ العلم بجمیع حقائق الاشیاء متحقق، معنی کیا بنیں گے؟ العلم بجمیع حقائق الاشیاء متحقق، تمام تر اشیاء کے تمام تر حقائق کا جو علم ہے وہ متحقق ہے، یہ معنی بنیں گے اگر ہاں ضمیر کا مرجع آپ بنائیں کیا کہ بھئی حقائق، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ جمیع حقائق کا علم متحقق نہیں ہے، جمیع حقائق کا علم حاصل نہیں ہے، تحقق کے معنی حصول کے ہے، بات سمجھے نہیں؟ اس وجہ سے میں یہ تعویل کرنا پڑی، بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ جی نظر توجہ تو نہیں ہے؟ چلو اچھا ہے، تو سوال ہوا ان پر کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا العلم بثبوتها، ہاں کا مرجع آپ نے ثبوت بنایا، ثبوت تو مذکور نہیں ہے، آپ کہیں گے بھئی یہ ضمناً مذکور ہے، جیسے یعدلوا هو اقرب للتقوی، ٹھیک ہے آپ نے تعویل کر دی، لیکن پھر سوال یہ ہوگا کہ ثبوت مذکر ہے، ہاں ضمیر مؤنث ہے، تو اب تو اس کا آپ نے جواب دیا المصدر لا یذکر ولا یؤنث، اس قسم کے تکلفات میں آپ کو پڑھنے کی کیا حاجت ہے جب سیدھا ضمیر کا مرجع حقائق بن سکتا ہے؟ جب یہ اعتراض ہوا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، حاصل جواب یہ ہے کہ وہ بن نہیں سکتا تھا، اس پر اعتراض تھا، اس لیے ہمیں توجیہ اور کرنا پڑی، ہمیں تکلفات میں پڑھنا پڑا، اگر ظاہر مراد ہو سکتا تو ہم ان تکلفات میں نہ پڑھتے۔ بھائی کیسے؟ کہا کہ بھئی حقائق الاشیاء یہ اضافت ہے برائے استغراق، جمع کی اضافت ہے، جمع کی جانب ہے، یہ اضافت ہے برائے استغراق، تو العلم بحقائق الاشیاء کا مطلب ہے العلم بجمیع حقائق الاشیاء، تمام اشیاء کے تمام حقائق کا علم متحقق ہے، اب تمام اشیاء کے تمام حقائق کا علم تو متحقق نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے یہ جملہ غلط بن جاتا، یہ درست نہ بنتا، لیکن تمام اشیاء کے تمام حقائق ثابت ہیں، یہ تمہیں پتہ ہے نا، ان کے ثبوت کا ہمیں پتہ ہے، حقائق الاشیاء کا ثبوت ہے، اس کی خبر ہے ہمیں، لیکن خود حقائق الاشیاء کیا ہیں، انسان کی حقیقت کیا ہے، فرض کی حقیقت کیا ہے، اشیاء کے حقائق، خود اشیاء کے حقائق کا یہ ہمیں علم نہیں ہے، ثبوت کا ہمیں پتہ ہے جتنی ہیں وہ ہیں، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، تو لہذا ثبوت کی ہمیں خبر تھی، ہمیں ہر تمام اشیاء کے تمام حقائق کا ہمارے لیے علم متحقق نہیں تھا، اس سے ہم نے یہ تعویل کی ہے، بات ہے ذہن میں، معنی کرنے واسطے یقینی ہونے اس بات کے کہ نہیں ہے علم تمام حقائق کا۔ آگے پڑھا تو اس کا شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اصل میں اعتراض تھا نا، آپ نے تعویل کیوں کی؟ انہوں نے کہا اصل میں اعتراض تھا جس سے بچنے کے لیے ہم نے تعویل کی ہے، سمجھے نہیں؟ ان پر اعتراض کیا ہوا؟ آپ نے یہ تکلف بعید کیوں کیا؟ ٹھیک ہو گیا، یہ اعتراض ہوا ان پر، انہوں نے کہا اصل میں تو عبارت پر اعتراض تھا،
ہم نے اس سے بچنے کے لیے یہ تعویل کی ہے. انہوں نے جواب دیا ہے بھائی ہم نے بچنے کے لیے یہ تعویل کی ہے. شارح کہہ رہا ہے، شارح کی کلام کا حاصل ہے کہ اس تعویل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب اور ہے. کلام اپنے ظاہر پہ رہ سکتے. اس گفتگو کا حاصل یہ، میری بات سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی کلام کے ظاہر پر اعتراض تھا، اس اعتراض سے بچنے کے لیے ہمیں یہ تکلف کرنا پڑا. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو بات یہ کہ جواب کے لیے اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کا جواب اور ہے، وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. لہذا عبارت کو اپنے ظاہر پہ رہیں. کلام کا حاصل یہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اعتراض جو تم نے کہا ہے، اعتراض جو تم نے کیا ہے، اس اعتراض کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اس اعتراض سے بچنے کے لیے جو رستہ تم نے اختیار کیا خلاف ظاہر والا، وہ رستہ مت اختیار کرو. ظاہر پر عبارت کو رکھ کے بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے. توجہ ہے؟ تو وہ ظاہر پر رکھ کے کیسے جواب ہوگا وہ سمجھے. توجہ ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ آپ نے کہا حقائق میں اضافت برائے استغراق. جی تو حقائق میں اضافت برائے استغراق جمع کی اضافت استغراق کے لیے ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جمع کی اضافت کس کے لیے ہو؟ استغراق کے لیے ہو. اس بات کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن استغراق کے لیے ہی ہونا لازم نہیں ہے. فرحان تو جو ہے استغراق ہی کے لیے ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیں آپ کا مقابل یہاں کون ہے؟ سوفسطائی. کون ہے؟ اس کا دعویٰ ہے سلب کلی کا. اس کا دعویٰ ہے سلب کلی کا. اس نے کیا کہا؟ لا ثبوت لشیء من الحقائق. اس کا دعویٰ کیا ہے؟ سلب کلی کا. لا ثبوت لشیء من الحقائق ولا علم بثبوت حقیقت ما ولا بعدم ثبوتها. اس کا دعویٰ سلب کلی کا ہے. سلب کلی کے مقابلے میں موجبہ کلیہ نہیں آتا، موجبہ جزیہ آتا ہے. وہ سالبہ کلیہ کے نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے نا. اس کا دعویٰ سلب کلی کا ہے تو اس کے مقابلے میں ایجاب جزی کافی ہے. ایجاب کلی فوق الحاجت ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. ایجاب کلی کی طرف آپ کیوں جاتے ہیں؟ سمجھو یہ ادھر قرینہ بیان ہو رہا ہے کس بات کا کہ جمع کی اضافت استغراق کے لیے ہوتی ہے لیکن لازم نہیں ہے. قرینہ ہو تو استغراق کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر قرینہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اضافت استغراق کے لیے نہیں ہے. استغراق کے لیے بناؤ تو یہ موجبہ کلیہ بنے گا. وہ جو ہے ہمیں موجبہ کلیہ کی حاجت ہی نہیں ہے. ہم کیوں اپنے سر کے اوپر ایک اضافی بوجھ لاد دیں جب ہمیں ایجاب جزی کافی ہے. اس نے کہا یہاں پر کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے تو ہمیں جواب میں ایک انسان کا وجود ثابت کرنا ہمارے لیے کافی ہے. ہم 1000 انسانوں کا وجود بھائی کیوں ثابت کریں؟ ہم اپنے اوپر اضافی بوجھ کیوں ڈالیں؟ تو جب ہمارا مقابل ہے کون؟ جو سلب کلی کا مدعی ہے. جب وہ سلب کلی کا مدعی ہے اس کے مقابلے میں ہم ایجاب جزی کا اس بات کریں گے. ہمارا دعویٰ ایجاب جزی کا ہے اور حقائق الاشیاء ثابتۃ. جب یہ قرینہ بن گیا کہ ہمارا موقف ہے ایجاب جزی کا تو اب حقائق الاشیاء ثابتۃ اضافت کو استغراق پہ محمول کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ بولو حقیقت ما، بھلے ایک حقیقت ہو تمہارا رد تو ہو جائے گا نا. ایجاب جزی تو ایک فرد سے بھی ثابت ہو جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو آپ جو حقائق الاشیاء میں اضافت برائے استغراق کی طرف جا کر اس طویل بعید کی طرف گئے مت جائیے. اضافت استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ حقائق الاشیاء یعنی ان کی جنس ثابت ہے جس سے ایجاب جزی ثابت ہو جائے گا. میری بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. خلاصہ پھر سمجھیں. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو بات کی اس کا رد کر رہے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ. تو رد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اعتراض ہوتا نہیں ہے. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بعض نے کہا بھائی یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کی چونکہ ہم وضاحت کر رہے ہیں اس لیے ہم شارح کی گفتگو جس اسلوب میں ہے وہ سمجھے آپ. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو آپ اعتراض لے کر آئے ہیں نا کہ بھائی ہمیں تمام تر اشیاء کے حقائق کا علم نہیں ہے، یہ اعتراض اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے لیے آپ کو تکلف بعید میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. اس کی اور توجیہ ہو سکتی تھی.
اس کی اور توجیہ ہو سکتی تھی. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ شارح کہہ رہے ہیں یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. یہ اعتراض تب ہوتا جب کہ اضافت ہوتی استغراق کے لیے. یہ استغراق کے لیے ہے ہی نہیں. بھائی استغراق کے لیے کیوں نہیں ہے جی؟ تو شارح کی کلام کا آخر میں حاصل یہ جا کے بنے گا استغراق کے لیے اس لیے نہیں ہے. دیکھو تو مقابل کون ہے؟ مقابل سلب کلی کے مدعی ہے. تو سلب کلی کے مقابلے میں ہم ایجاب کلی کا دعویٰ کریں گے یا ہم ایجاب جزئی کا دعویٰ کریں گے؟ ضوابط کے مطابق ایجاب جزئی کا دعویٰ کریں گے تو حقائق الاشیاء میں اضافت استغراق کے لیے تم نے کہاں سے بنا لی ہے؟ بات سمجھے؟ تو یعنی شارح کی کلام کو یوں بھی تقریر کر سکتے ہیں بھائی اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی یہ اضافت برائے استغراق ہے ہی نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری گفتگو کس سے چل رہی ہے؟ ہم کون سا گھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک میدان مناظرہ میں سامنے والے سے گفتگو کر رہے ہیں. سامنے والا مدعی ہے ایجاب کلی کا، سلب کلی کا. سمجھے بات کو؟ جب سامنے والا مدعی ہے سلب کلی کا تو اب اس کے مقابلے میں ہم جو دعویٰ کریں گے وہ ایجاب جزئی کا. اسلوب بھی یہی ہے. سمجھے بات کو؟ اسلوب بھی یہی ہے کہ سامنے والا جو مدعی ہے وہ ایجاب کلی کا ہے، اس کا سلب کلی کا ہے، تو اس کے مقابلے میں آتا ہی ایجاب کلی ہے، ایجاب جزئی ہے. موجبہ سالبہ کلیہ کے نقیض ہے موجبہ جزیہ آتی ہے. آپ موجبہ کلیہ بنا کے آپ اپنے سر پہ کیوں اضافی بوجھ ڈالتے ہیں؟ کون عقل مند ہے جو یہ کہے گا کہ بھائی موجبہ جزیہ سے میں یہ ثابت کروں بھائی اظہار یہاں بیٹھا ہے؟ صرف اتنا ثابت کرنے سے میرا مدعا ثابت ہو جائے تو میں یہ بھی ثابت کروں بھائی فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں. میرا دماغ خراب ہے؟ میں کیوں ان باتوں کو ثابت کروں؟ بات ہے ذہن میں. اعلی عقل کا یہ اسلوب نہیں ہے. ہاں کبھی اپنی بات ثابت کر کے پھر مزید اپنے مقابل اور خصم کو جو ہے اس کی کمزوری اور ضعف بیان کرنے کے لیے وہ اضافی باتیں الگ مرحلہ ہوتا ہے. لیکن بنیادی طور پر آپ اپنے مقابل سے جب بات کر رہے ہیں تو اس کا دعویٰ سلب کلی کا آپ کے لیے ایجاب جزئی کافی ہے. جیسے اس بدبخت نے کہا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. جی کسی چیز کا مالک و مختار، کسی چیز کا سلب کلی ہے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو ایجاب جزئی تو قرآن سے ثابت ہے. تو اس کا رد ہوا نہ ہوا؟ تو اب آپ کو اس کے دعویٰ کا رد کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے مالک و مختار ہیں. یہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو اختیارات سے نوازے، اپنی جگہ پر مسئلہ ہے. لیکن اس کے دعویٰ کا رد کرنے کے لیے آپ کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کے مالک و مختار ہیں یہ ثابت کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. ہر چیز کے مالک ہیں یہ ثابت کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے جب اس کا دعویٰ سلب کلی کا ہے. ٹھیک ہے؟ جب جو مناظرے کی تھا ہمارا مزاج تھا اس وقت تو اس طرح کی ساری باتیں، تو اب بھی مناظرے کے چیلنج چل رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنا فساد ہو چکا ہے اس میں کوئی بہتری کی راہ نکلے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں. تو لیکن جن لوگوں کا مقصد ہی فساد فی الارض ہے تو وہ تو یہ نہیں چاہیں گے. باقی بات یہ ہے کہ یہ جو کلپ کھیلنا ہے یہ ہمیں نہیں آتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا جب کسی وقت جو ہے کسی کی اوقات ہوئی، کسی کی صلاحیت ہوئی اور وہ اس موضوع پر اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عنوان پر کسی میں اوقات ہوئی اور کوئی سامنے آیا تو انشاءاللہ رب العالمین اس سے گفتگو ہونے کے بعد اس کو اندازہ ہوگا کہ کتنے 20 سے 100 بنتا ہے. ابھی تو میری تحریر جو جان خیر الورا ہے وہ تو صرف 30 صفحات کی تھی قاری صاحب جی. تو وہ جون میں لکھی تھی. جون گزر گیا، جولائی گزر گیا، اگست گزر گیا، ستمبر گزر گیا، اکتوبر گزر گیا، یہ کون سا ہے؟ نومبر. تو چھٹا مہینہ چل رہا ہے. تو اب آپ 5 منٹ کا کلپ بنا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی جو ہے نا وہ سستی شہرت کا متلاشی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہنے سے جو ہے وہ نہیں ہوتا، جواب نہیں بنتا. ہم نے آپ کو سستی شہرت کا متلاشی یہ اس طرح کے جملے نہیں کہے اور نہ ہی میں ہر ایک کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے کہ وہ گفتگو کر سکے. ہمارا معاملہ جس سے ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین کبھی توفیق نہیں دے گا میدان مناظرہ میں آنے کی.
وہ بھی صرف کلپ میکر ہے، اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے گفتگو کرنی ہوتی ہے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کے گفتگو کر دی اور اہل اسلام میں، اہل سنت میں افتراق و انتشار۔ اب غور کریے نا، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے، میں بات میری کہیں اور نکل جائے گی۔ کتنی بدبختی ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے رہا، کتنی بدبختی ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دے رہا، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور اس کو کیا پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے، کہاں سے کہاں تک ہم پہنچ گئے۔ معمولی سی بات تھی کہ غلطی کا، آپ دیکھیں نا جی، غلطی کہہ رہے ہیں جی، غلطی کی نسبت کر دی تو کیا ہو گیا؟ غلطی کی نسبت معمولی ہوتی تو مولوی صاحب اپنی طرف غلطی کی نسبت کر لیتے نا جی، تو سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، لیکن نہیں مانا غلطی میری طرف غلطی کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بندے، تیری طرف غلطی کی نسبت نہیں ہو سکتی تو اللہ کے نبی کی بیٹی کی طرف نسبت تو نے منہ بھر کے کر دی اور بڑے دھڑلے سے کر دی جی۔ تو اللہ کے نبی کی بیٹی کی جانب ہو جائے تو معمولی بات ہے، اور تیری جانب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تو معصوم پیدا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو بات پتہ نہیں میں کیا کر رہا تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو مناظرہ ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، فضل فرمائے، یہ جو کلپ بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ رب العالمین ہم کلپ والی لائن پہ میں نہیں آؤں گا۔ رب کریم جل مجدہ نے چاہا تو جس دن جس کی اوقات ہوئی وہ سامنے آیا۔ میں نے مناظرے کا چیلنج پہلے بھی قبول کیا تھا، اور جس نے کہا تھا آنے کا وہ نہیں آیا تھا، میں نے اس کی باقاعدہ پوسٹ بھی کی تھی۔ پھر مجھے دوستوں نے کہا اس کو ہٹا دو، میں نے کہا ہٹا کیوں دو، جب مناظرے کی بات کرتے ہیں تو آئیں مناظرہ کریں۔ ابھی بھی ہماری طرف سے علامہ شہزاد خان صاحب نے، انہوں نے چیلنج قبول کیا ہے، بھائی ٹھیک ہے، تم نے جگہ کا خود کہا ہے، جگہ تعین کر دی، آپ آؤ سکھر میں۔ ابھی وہ جناب والا کہہ رہے ہیں جی کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو بات یہ کہ تیری حیثیت نہیں ہے کہ تو کرے، مناظرہ کرے، جب اس کی تمہارے گرو کی حیثیت نہیں ہے تو تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی۔ ہاں، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مناظرے کے اسلوب ہوتے ہیں، مناظرے کے ضوابط ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اضافی تکلفات میں نہ ڈالیں۔ جب اس بدبخت نے یہ کہا کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا سالبہ کلی بن گیا، کسی چیز کا، تو آپ کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ وہ بے شمار احادیث طیب، ان اوتیت بمفاتیح خزائن الارض۔ ذہن میں رکھیں، اعطاء اور ایطاء میں فرق ہی ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اعطاء کے بعد اخذ ہوتا ہے، ایطاء دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اوتیتو کے الفاظ موجود ہیں، دے دی گئی ہیں، سارے زمین کے سارے خزانوں کی ساری کنجیاں دے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر انا اعطیناک الکوثر۔ بہرحال بات یہ کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مقابل ہمارے سوفسطائی ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ لا ثبوتا لشیء من الحقائق سالبہ کلیہ، لا علم بثبوت حقیقت من الاشیاء ولا بعدم ثبوتها۔ ان کا دعویٰ ایجاب سلب کلی کا ہے، ہمارا دعویٰ ایجاب جزئی کا بنتا ہے۔ تو حقائق الاشیاء میں اضافت برائے استغراق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اضافت کا مطلب کیا ہے؟ حقائق الاشیاء، اس سے مراد جن سے حقائق کا علم ہے، جن سے حقائق کا ثبوت اور جن سے حقائق کا علم، سمجھے بات کو؟ تو یہ استغراق یہاں ملحوظ ہی نہیں ہے، استغراق یہاں مراد ہی نہیں ہے، استغراق ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں وظیفہ استغراق نہیں بنتا۔ ہم کیوں موجبہ کلیہ کا دعویٰ کریں؟ وہ ہمارا موقف ہے، لیکن ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں مناظرہ، میدان مناظرہ میں ہم اس لیے تصریح کی خلاف للسوفسطائیت، ہم نے تصریح کی ہے کہ وہ ہمارے مقابل کھڑے ہیں، تو ہم گھر بیٹھ کے گفتگو نہیں کر رہے، ان کے مقابلے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارا دعویٰ ایجاب جزئی کا ہے۔ تو آپ کو ان تکلفات میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، بات سمجھے، مانا کرے۔ اور جواب یہ کہ مراد جنس ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اضافت تو برائے استغراق ہوتی ہے جمع کی، تو جنس کیسے؟ تو اس کا جواب دے دیا۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ یہ کلام رد میں واقع ہوئی ہے، یہ ابتدائی کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رد کرتے ہوئے اس بات کی قائلین پر ہے کہ نہیں یہ ثبوت حقائق میں سے کسی شے کا، اور نہ ہی کسی حقیقت کے ثبوت کا علم، اور نہ ہی عدم ثبوت کا۔ یہ نہیں کہ ثبوت کا علم نہیں ہے تو عدم ثبوت کا بھی نہیں ہے، آگے لا ادری کی بات آئے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔